السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسموتھ اسکرپٹ ناول. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپس آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا, اور اگر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور پلیز جا کے میرے باقی ناولس کو بھی سنیں جو میں نے چینل پہ اپلوڈ کیے ہیں. بہت اچھے ناولس ہیں. اور آئے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو. کیسا ناول ہے یہ؟ بھی ایک کمپلیٹ ناول ہے, مطلب اس کی ایک ہی ویڈیو ہوگی, اور دیکھتے ہیں کیسا ناول ہے. اس کا نام ہے مورنی اور اس کی رائٹر ہیں بیلا بخاری. اور یہ میں اس لیے پڑھی کیونکہ یہ یوٹیوب پہ نہیں ہے. یوٹیوب پہ جو ناول نہیں ہوگا میں وہی پڑھوں گی. تو پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کون سا ناول جو یوٹیوب پہ نہیں ہے اور آپ لوگ وہ سننا چاہتے ہو, میں وہ لازمی پڑھوں گی, ٹھیک ہے. اور اب یہ پڑھتے ہیں. اس کا نام مجھے تھوڑا الگ سا لگ رہا ہے, مورنی, لیکن چلیں دیکھتے ہیں کیسا ہوگا. مجھے معاف کر دیں بابا جان, یہ سب کچھ میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کے بتائے گئے اصولوں کے خلاف میں اس جادوگرنی کی مدد کر رہی ہوں. واہ, مطلب جادو والا ہے پھر تو مجھے زیادہ پسند ہے. مجھے اس طرح چیزیں زیادہ پسند ہے, فینٹیسی بیس سم تھنگ اس طرح کے. وہ انتہائی ظالم ہے. پورا 1 سال ہو گیا ہے میں اس کے حکم پر ان تمام معصوم لوگوں کو اس کی غلامی میں پیش کر رہی ہوں. پورا 1 سال ہو گیا ہے. اس نے مجھے آپ سے ملنے تو دور آپ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی, اور اس کے جادو کی وجہ سے اب میں دن کے وقت ایک عام لڑکی ہوتی ہوں اور رات کے وقت مورنی بن جاتی ہوں. یہ سزا مجھے اس وادی کے آقا کو اپنے قابو میں نہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے. میں بے بس ہوں. اب اگر بھاگنا بھی چاہوں تو وہ نہیں بھاگ سکتی. وہ جادوگر صرف اندھیری راتوں میں مجھے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے. اور یہ ہماری ہیروئن ہوگی. اس وادی میں مورنی کی سسکیاں گونج رہی تھی. وہ آس پاس موجود ہر چیز اس مورنی کی سسکیوں کی وجہ سے دردناک منظر پیش کر رہی تھی. وہ ابھی اپنے غم میں نڈھال تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. وہ جلدی سے خنجر کو ہاتھ میں لیتی ہے. آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی. وہ ڈری ہوئی تھی. جیسے ہی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, مورنی خنجر سے اس پر وار کرتی ہے, مگر شاید وہ شخص بھی جو کرنا تھا وہ اس کے ہاتھ سے خنجر کو چھین لیتا ہے. مورنی اس کی قید میں پھڑپڑا رہی تھی. کون ہو تم؟ وہ خوبصورت نوخیز لڑکا اس مورنی سے پوچھتا ہے, پر وہ خاموش کھڑی تھی. میں نے پوچھا کون ہو تم, اور رات کے اس پہر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی. ٹھیک ہے, تم ایسے نہیں بولو گی تو ایسے ہی صحیح. وہ نوجوان اس کی گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھاتا ہے. بولو, مگر وہ خاموش رہتی ہے. وہ مزید دباؤ بڑھاتا ہے. بتاتی ہوں, پیچھے کرو. وہ اس کی خوبصورت سی سرگوشی میں کھو سا جاتا ہے اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے پرے دھکیلتی ہے. آپ؟ جیسے ہی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے وہ ہپنوٹائز ہو جاتی ہے. کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے. اسے دیکھ کر مورنی کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی تھی. سامنے والے شخص کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی اس کے حسن کے سحر میں کھو چکا تھا. وہ بے خودی میں اس کی طرف بڑھتا ہی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہی یہی وہ پل تھے جس میں دونوں ایک دوسرے کی محبت میں قید ہو گئے تھے. مورنی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے کیونکہ صبح ہونے میں بس تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا اور اس کا جسم مورنی کی صورت میں آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس پر جادوگر کے جادو کا اثر ہو رہا تھا. وہ پلک چپکنے میں ہی غائب ہو جاتی ہے. بابا جان! وہ بھاگ کر ان سے لپٹ جاتی ہے. آج پورا 1 سال کے بعد وہ ان سے مل رہی تھی. وہ بھی اپنی بیٹی کو دیوانہ وار دیکھ رہے تھے. ابنار, میری جان, میری پیاری سی بیٹی, تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں بابا جان. اس ظالم انسان نے آپ کی کیا حالت کر دی ہے. آپ مجھے بہت کمزور لگ رہے ہیں. وہ بہت پیار سے ان کا چہرہ چھو رہی تھی. ابناز, ٹھیک ہے, اچھا ابناز تم بتاؤ, تم نے اس کی بات تو نہیں مانی نا؟ وہ شرمندہ ہو کر نظریں جھکا دیتی ہے. بولو بیٹا. پر وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بیٹھی ہوتی ہے. یہ کیا کر دیا تم نے ابناز؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. میں نے اس جادوگر کی قید میں اس امید پر تھا کہ تم اس کا ساتھ نہیں دو گی اور اس وادی کے آقا سے مدد مانگو گی, مگر تم نے اس کی بات مان کر میرا مان توڑ دیا. وہ بس آنسو بہائے جا رہی تھی. تم نے اپنے پاورز کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ بولو ابناز. وہ کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہ تھا. میں مجبور تھی بابا. آپ کو نہیں پتا میں نے پورا سال کتنی اذیت میں گزارا ہے. میں جو ایک پل بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. پورا ایک سال کیسے گزرا آپ کو اندازہ ہے؟ ابناز میری جان, اپنے بابا کو معاف کر دو. وہ اسے گلے لگا کر رو رہے تھے. تبھی ابناز کی درد بھری چیخ نکلتی ہے اور وہ جھٹکے سے ان سے دور ہوتی ہے اور پھر وہ خوبصورت سی مورنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بابا بس حیران ہو کر اس کا نیا روپ دیکھ رہے تھے. تب ہی کسی کا خوفناک قہقہ گونجتا ہے. یہ تم نے کیا
बना दिया मेरी बेटी को। वो इसका गिरबान पकड़ते हैं। अगर तुम्हारी बेटी सीधे तरीके से मेरी बात मान लेती तो मुझे ऐसा ना करना पड़ता, मगर वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी थी, तो इसकी कमजोरी है। वैसे देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना। जो भी इसके करीब आता है वो इसके शहर में कैद हो जाता है। तुम बाप से अब तो मुलाकात हो गई है, अब इस आका को जल्द से काबू करो, वरना आज के बाद अपने बाप का चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। इस जालिम जादूगर की बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आखिरी बार अपने बाबा जान को देखती है और फिर गायब हो जाती है। वो जो इसके शहर में खोया हुआ था किसी के बुलाने पर होश में आता है। आका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके, तो आका यही होगा हीरो ही हमारा। कुछ नहीं, चलो। फिर वो लड़का मोरनी के बारे में सोचते हुए वहां से चला जाता है। फिर वो अगली रात ठीक इसी वक्त नदी के पास जाता है, मगर वो खूबसूरत लड़की से वहां नहीं मिलती। मगर वो हिम्मत नहीं हारता और हर रात उसी जगह इस आस पर जाता है कि आज इसका चेहरा देखने को मिले। दिन ब दिन इसकी बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था और वो एक पल भी मोरनी की याद से गाफिल न हुआ था। हर रात की तरह वो आज भी इसका इंतजार कर रहा था। तब भी वो परी पैकर इसे दूर से नजर आती हुई दिखाई देती है और वो जल्दी से चुप जाता है ताकि जी भरकर इसका दीदार कर सके। मोरनी उदास सी इसी जगह पर जाकर बैठती है जहां पर वो पिछले 1 साल से अंधेरी रातों में डेरा डालती थी। वो खामोशी से बैठ जाती है और वो भी जी भर कर इसको देख रहा था। इस मोरनी को फिर से अपने बाबा जान की याद आ रही थी, क्योंकि इनके सिवा इसकी ज़िंदगी में और कोई भी रिश्ता बाकी न था। इसकी अम्मी की वफ़ात के बाद इसके बाबा जान ने ही इसको संभाला था, मगर आज भी इससे दूर थे। बाबा जान वो सरगोशी में इन्हें पुकारती है और इसकी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे और बस यहीं पे इस शख्स का जवाब दे जाता है और वो भागकर इसके पास जाता है और फिर इसे गले लगाता है। मोरनी जो अपने गम में निढाल थी, इसे तो बस किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसे वो अपना गम बांट सके। बस यही वो लम्हा था। वो इसकी पनाहों में अपना दुख भूलना चाहती थी। वो बस रोती रहती है और वो इसके आंसू अपने सीने में जज्ब करता रहता है। वो नरमी से इसके आंसू साफ करता है और इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ता है और फिर इसे गले लगाता है। मगर ये पल तो मुख्तसर दौरानिये के लिए थे। जैसे ही मोरनी को अपनी गलती का एहसास होता है वो शर्मिंदा होकर इससे दूर होती है, मगर मुकाबिल ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा मजीद तंग कर देता है। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? अभी नहीं, अभी मैंने तुम्हें अच्छी तरह से महसूस नहीं किया। तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी रातों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मगर तुम नहीं आई। आज मुझे मिली हो और अभी से दूर जा रही हो। इस रात तुम खुद तो चली गई, मगर मुझे अपना इंतजार सौंप गई। वो तो इसकी आवाज़ में खो गई थी और इसका हुक्म ऐसे मान रही थी जैसे वो बरसों से इसे जानती हो। तुम रो क्यों रही हो? किसने तुम्हें तकलीफ देने की जुर्रत की? वो इसकी नम आंखों में देखता है और इसके बोलने का इंतजार कर रहा था। बोलो, क्यों तुम? अभी इसने इतना ही कहा था कि वो लड़का मोरनी से कहता है, तुम नहीं, आप कहो मुझे, आप। वो इस पर गिरफ्त सख्त करता है। क्यों बताऊं? और छोड़ो मुझे। वो अपना पूरा जोर लगाकर इसे परे धकेलती है। मैं क्यों रो रही थी? किसने मुझे तकलीफ दी? ये सब जानकर तुम क्या कर लोगे? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर किसी को भी बताने का क्या फ़ायदा? और वो नदी के पास बैठ जाती है। वो भी इसके पास बैठ जाता है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? सुकून से चंद पल मिले थे, वो भी तुमने ख़राब कर दिए। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। इसकी दूसरी बार गुस्ताही पर वो इसके बाजू से पकड़कर खींचता है। आपको एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? तुम नहीं, आप बोलो। इस बार इसके लहजे में गुस्सा होता है जिससे वो डर जाती है और फिर से रोना शुरू कर देती है। परी पेकर, अच्छा अब गुस्सा नहीं करूँगा, अब तो रोना बंद करो। वो रोते रोते इसी की तरफ देखती है और बस देखती रहती है। अब नाज, ये तो वही बिल्कुल ख्वाबों का शहजादे जैसे दादी कहानियों में बताती थी। ये तो बिल्कुल वैसा हसीन शहजादा है। आपने बताया नहीं क्या अपना नाम? वो इसका इंतजार कर रहा था कि नाम बताए, मगर वो अपना नाम नहीं बताती और इससे दूर हो जाती है। ठीक है, ना बताओ, मगर क्या कल आओगी तुम? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है तुम कल आओगी और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो इसकी बात सुनकर इसे देखते और फिर से गायब हो जाती है। फिर से चली गई। वो काफ़ी देर तक इसे सोचता रहता है और फिर वापस चला जाता है। मोरनी फिर से अपना काम पर लग जाती है। अब की बार इसका रुख आका के महल के अहम लोगों को अपने शहर में जकड़ना था। इसे दूर से एक शख्स आता नजर आता है और वो अपने असली रूप में ही इसके सामने आती है, क्योंकि मोरनी की सूरत में वो
اسے اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی وجہ سے قابو نہ کر سکتی تھی۔ آقا وہ خاص غلام تھا، آقا کا وہ خاص غلام تھا۔ اسے دیکھ ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے جس نے ان کی وادی کے آدھے لوگوں کو اس ظالم جادوگر کلارا کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے جا اسے نظر انداز کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس نے میرے حسن کو نظر انداز کر دیا؟ خیر ابناز بھی اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ کافی دیر تک وہ چلتے رہتے ہیں۔ جا بلا آخر جا صرف نام اس کا جا ہے، ٹھیک ہے۔ جا بلا آخر رک جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جی محترمہ، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کیوں میرے پیچھے آ رہی ہیں؟ وہ ابنار کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے۔ جا پھر سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مجھے آپ کے آقا کا محل دیکھنا تھا، کیا آپ مجھے لے جائیں گے دکھانے کے لیے؟ جا مڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر اسے اپنی بہن کی یاد آتی ہے جسے وہ جادوگر کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف جاتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ابناز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو محل دکھاؤں گا، پلیز گل میری بہن، رونا بند کرو۔ وہ معاف کیجیے گا، آپ کو دیکھ کر اپنی بہن یاد آ گئی۔ ابناز اسے مسکرا کر دیکھتی ہے۔ بھائی، آپ میرے بھائی بنیں گے؟ جا ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ مورنی بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اصل روپ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تھی اور وہ جا کے سامنے ہی مورنی میں بدل جاتی ہے۔ جا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اسے دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی میں گلارا کے جادو کی قید میں تھی۔ ابناز بھی رو رہی تھی۔ جا اس کے قریب جاتا ہے۔ گل میری بہن، تمہارا بھائی آ گیا ہے، تمہاری مدد کروں گا، تم جلدی اس کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ جا اس کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا۔ وہ بھی دکھی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تب اسے جادو گر کلارا آس پاس محسوس ہوتا ہے اور وہ جلدی سے غائب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ جادوگر کلارا کے پاس آتی ہے۔ شاباش میری مورنی، آقا کے خاص ملازم کو بلاخر تم نے اپنے قابو میں کر لیا۔ ہاں کلارا، تم آخر مجھے میرا کام سکون سے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی تم میرا پیچھا کرتے رہے تو میں تمہارا کام نہیں کر سکوں گی۔ جب تمہیں یقین ہی نہیں تو میرے طرف سے انکار ہے۔ رکو، اعتبار تو مجھے خود پر بھی نہیں، مگر کیونکہ تم میرا ہر حکم مان رہی ہو تو میں کوشش کروں گا۔ کلارا، کوشش نہیں، ابھی فیصلہ کرو کیونکہ میں تنگ آ گئی ہوں۔ ٹھیک ہے میری ہونے والی ملکہ، اتنا تو تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ وعدہ کرو اب تمہارا وعدہ اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو وقت بتائے گا۔ اگر کہیں بھی مجھے محسوس ہوا تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہاں، کچھ دن میں اس روپ میں نہیں رہوں گی، اس لیے اس مورنی والے روپ سے مجھے نجات دو تاکہ میں محل میں جا کر اپنا کام صحیح طرح کر سکوں۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو تمہیں بتاتا مورنی کہ مجھے دھمکی دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بس ایک بار میرا کام ہو جائے، پھر تمہیں ایسی سزا دوں گا ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اور اس کی خوفناک ہنسی گونجتی ہے۔ جا بھی اسی جگہ پر بیٹھا تھا، وہ بھی واپس اسی جگہ آ جاتی ہے۔ بھائی گل میری بہن، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جادوگر آپ کو قید کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے اسے روکنے کے لیے گئی تھی۔ بھائی کیا آپ مجھے محل دکھائیں گے؟ آخر تم محل کیوں جانا چاہتی ہو؟ بابا جان نے کہا تھا آقا سے مدد مانگو تو وہ ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی تو وقت نہیں ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، تمہیں محل دکھاتا ہوں۔ آقا سے پہلے میں بات کروں گا، پھر جب میں کہوں تم مل لینا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ پھر وہ اس محل میں جاتے ہیں۔ بھائی یہ کتنا خوبصورت ہے، سرمئی رنگ کا بنا محل اسے وادی کا عظیم شاہکار تھا۔ چاروں طرف سبز رنگ برنگے پھول اس محل کو اور زیادہ حسین بنا رہے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور جا اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ بالکل اس کی بہن کی طرح لگ رہی تھی۔ تتلیاں، وہ بھی اتنی ساری، وہ ان کی طرف جاتی ہے تاکہ انہیں پکڑ سکے۔ پھولوں پر بیٹھی ہوئی تتلیوں میں سے ایک تتلی اس کے ہاتھ پر بیٹھتی ہے۔ بھائی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے نا یہ تتلی؟ ہاں، جا مسکرا کر جواب دیتا ہے اور وہ رات تک محل میں گھومتی رہتی ہے۔ بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ جا نام ہے میرا، بہت اچھا نام ہے۔ میرا نام ابناز ہے۔ مگر میں تمہیں گل بلاؤں گا اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ٹھیک ہے، جو نام آپ کو پسند ہے وہی نام ہوگا میرا۔ جا بھائی چلو، اب ہمیں جانا ہوگا، آقا کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ گل پھر تمہیں لے آؤں گا لیکن ابھی چلو۔ وہ اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ بھائی آپ جائیں، میں ندی کے پاس جا رہی ہوں۔ نہیں تم اکیلے مت جاؤ،
ابناس کو اس کا فکر کرنا اچھا لگ رہا تھا. اس کا بھائی اس کے بابا جان کی طرح اس کے لیے فکر مند تھا. آپ پریشان مت ہوں بھائی, میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں. چلو پھر مجھے بھی آقا کے پاس جانا ہے. ابناس آج بہت خوش تھی. جا کی صورت میں اسے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک مددگار مل گیا تھا. اس کی آتی جاتی سانسیں لیتی ہوئی امید کو نئی زندگی مل گئی تھی. آج اتنے عرصے بعد وہ کھل کر مسکرائی تھی. اس کی خوشی میں آج ندی کے پاس موجود ہر چیز خوش تھی. بابا جان بس کچھ دن اور آپ اس کلارا جادوگر کے انتظار میں رہیں گے, پھر میں آپ کو آزاد کروا لوں گی. مورنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس اجنبی شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی اور گزرتے ہوئے پل یاد کر کے مسکرا رہی تھی. کیا وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے؟ میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا اس کی محبت باقی رہے گی؟ کیا وہ بھی اس وادی کے باقی لوگوں کی طرح صرف میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا؟ یہ اور بھی بہت سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے. ابناس بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اسے بس انتظار تھا. میں کیوں اس کا انتظار کروں؟ میرا کیا لگتا ہے وہ؟ کیا میں اس کے بارے میں سوچوں؟ ابناس بھول جاؤ, وہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر تھا جو کسی دن یہاں رکا اور پھر واپس چلا گیا. ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ کوئی بالکل اس کے پاس سے بولتا ہے, او تو میری پری پیکر کا نام ابناس ہے. وہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو وہ شہزادہ مطلب ابناس کا شہزادہ اس کے پاس بیٹھا تھا. اف, کیا اس نے میری ساری باتیں سن لی؟ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ بولتا ہے. آج انتظار کرنا پڑا, اس کے لیے معذرت. تم مجھے کیا وہ اسے گھورتا ہے, مطلب آپ دیر سے آئیں یا جلدی, مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ابناس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناراضگی تھی. اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. جبکہ مورنی کو اب غصہ آ جاتا ہے. وہ واپس جانے کے لیے اٹھتی ہے مگر وہ اس کا بازو پکڑتا ہے. معذرت کی تو ہے تو کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ, ویسے بھی میں آج پریشان ہوں. وہ اس سے دور ہو کر بیٹھ جاتی ہے. شکریہ, مجھے آج اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی ہے. آج کے دن ان کی وفات ہوئی تھی. بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. ابناس جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے. شہزادے, آپ کا دکھ میں سمجھ سکتی ہوں. میں نے بھی اپنی امی کو کھویا ہے اور والدین کے کھونے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ صبر کیجیے. جب وہ رونا بند نہیں کرتا تو مورنی بھی رونا شروع کر دیتی ہے. پری پیکر, یہ میں نے کیا کر دیا؟ تم رونا بند کرو. وہ پریشان ہو گیا تھا. دیکھو میں اب نہیں رو رہا. وہ جلدی سے آنسو صاف کرتا ہے. مورنی اس کی بچوں والی حرکت پر روتے روتے ہنستی ہے اور وہ مدہوش تھا اس کی ہنسی میں کھو جاتا ہے اور دنیا میں اس کے ہمیشہ ہوش رہنے کی دعا کرتا ہے. کیا کسی نے دیکھا ہے خزاں کے موسم میں کھلتا ہوا گلاب؟ کیا کسی نے دیکھا ہے گھپ اندھیرے میں راتوں میں 14ویں کا چاند؟ کیا کسی نے دیکھا ہے سالہ باری کے موسم میں گرمائش دیتا سورج؟ کیا کسی نے دیکھا ہے صحرا میں بہتا ہوا سمندر؟ کیا کسی نے دیکھا ہے بادلوں کے بغیر برستی ہوئی بارشیں؟ ہاں, یہ سب نظارے محتاج تھے بس اس کے جھرنے جیسی ہنسی کے. پھر سب ناممکن منظر ممکن ہو گئے. گر میری آنکھوں سے دیکھو گے جو فقط اس کی ہنستی ہوئی آنکھوں میں قید ہے. وہ سرگوشی میں اس کے کانوں میں امرت گھول رہا تھا اور مورنی بھی اس کے اس خوبصورت اور منفرد اظہار پر بہت خوش اور سرشار تھی. ابناس اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتی ہے اور وہ کتنی دیر وہ باتیں کرتے ہیں. ابناس, کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت دو گی؟ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے اور پھر اپنی نظریں جھکا دیتی ہے. وہ اسے بہت ہی خوبصورت سا ہار پہناتا ہے. پھر وہ اسے کہتی ہے, مجھے اب جانا ہوگا. وہ جلدی سے اٹھتی ہے. پھر کب ملو گی؟ پتہ نہیں. اور پھر وہ چلی جاتی ہے. مورنی, آج میں بہت خوش ہوں. بالآخر تم نے اس وادی کے آقا کو اپنے پیار کے چنگل میں پھنسا لیا. مانگو, آج جو بھی مانگو گی تمہیں ملے گا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم جادوگر؟ کیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم جس شخص سے مل کر آ رہی ہو وہی تو ہے اس وادی کا آقا. زل؟ کیا؟ اس کا نام زل ہے. وہ آقا ہے اس وادی زل کا. یہ سن کر وہ سکتے میں چلی جاتی ہے. آقا؟ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. وہ جادوگر اس مورنی کے ساتھ مل کر ہماری وادی کے تمام لوگوں کو اپنے قابو میں کر رہا ہے. سنا ہے وہ مورنی بے انتہا خوبصورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اس کے سحر میں قید ہو جاتا ہے اور جادوگر کی غلامی قبول کر لیتا ہے. مگر آقا, یہ بات بھی سنی ہے کہ وہ مورنی مجبوری میں یہ کام کر رہی ہے. نہیں جا,
مجھے تو یہ سب اس جادوگر کی سازش لگ رہی ہے اور یقیناً اس کا اگلا حملہ ہمارا محل پر ہوگا اور مجھے بھی اپنے جادو سے قید کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو مجھے اس مورنی کو قید کرنا ہوگا۔ تمہارے مطابق وہ مجبور ہے تو فی الحال اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہوگا اور میرے لوگوں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کے جرم میں اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جائے گی۔ وہ مجبور ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ابھی آپ تیاری کریں، میں خود اس مورنی کو ڈھونڈنے جاؤں گا۔ بھائی تو خود اس پہ یہ مر مٹا ہے ہمارے ہیروئن پہ، اور چلو دیکھتے ہیں۔ نہیں، کبھی نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، تم ذلیل گھٹیا کمینی انسان، کبھی نہیں کروں گی میں ایسا۔ اچھا کیا، واقعی تم ایسا نہیں کرو گی؟ ہاں بولو۔ ریڈ ہڈ پہنے اس خوفناک شکل والے نے اس معصوم خوبصورت سی لڑکی سے کہا، جو پنک فراک پہنے بلیک اوشن جیسی کالی سیاہ آنکھوں سے اس درندے صفت شخص کو نہایت حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخری بار کہتا ہوں، سوچ لو، جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ دوسری صورت میں تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا سو کروں گا، لیکن تمہارے باپ کے ساتھ؟ یہ کہتے ہی اس شخص نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے میرے بابا کے ساتھ۔ دیکھو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہم تو غلطی سے اپنی دنیا سے یہاں آئے، کیسے یہ تو ہم نہیں جانتے، پر ادھر دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بابا کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ اس شخص نے بہت بے دردی سے اس لڑکی کے لمبے بھورے بالوں کو پکڑا۔ چھوڑو تو پھر میری دنیا میں آؤ، میرے ساتھ دو، پھر ہم دونوں مل کر ان لوگوں پر حکومت کریں گے، تم میری ملکہ بن جاؤ، تم اپنے حسن سے یہاں کے لوگوں پہ اپنا سحر پھونکنا اور میں اپنے جادو سے۔ تم نہیں جانتی یہاں کے لوگ حسن کے دیوانے ہیں، اور نہ جانے کئی سالوں سے انہوں نے ایسا مکمل حسن نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ لوگ تمہارے ایک حکم کے منتظر ہوں گے اور تم جو کام کہو گی، چاہے وہ اپنا اچھا ہو یا برا، یہ سب کر گزریں گے۔ تو بتاؤ کرو گی؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دو۔ وقت ہی تو نہیں ہے مورنی، تمہارے پاس صرف آج رات کا وقت ہے اور مجھے ہاں میں جواب چاہیے، انکار کی صورت میں تم اپنے بابا جان کو کھو دو گی۔ مورنی کی آنکھوں میں اپنے بے بسی پر آنسو آ گئے۔ کیا کروں، وقت بہت کم ہے اور فیصلہ کرنا اتنا ہی مشکل۔ جا بھائی، ہاں اب وہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے جا کے گھر جاتی ہے مگر وہ وہاں نہیں ہوتا۔ وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی مگر اس کے بھائی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شام تک وہ گھر پر بیٹھی رہتی ہے۔ وہ دوسری طرف جا آقا کے پاس تھا۔ آقا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو۔ جا، تم میرے خاص بندے ہو، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ آقا، آپ اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر ایک بار مورنی سے مل لیتے۔ زل کو غصہ تو آتا مگر وہ ضبط کر جاتا ہے۔ جا، آخر کیوں تم اس مورنی کا ساتھ دینا چاہتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس کے آنے کی وجہ سے وادی کس حد تک برباد ہو گئی ہے، مگر پھر بھی تم پتہ نہیں کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہو؟ آقا، بس ایک بار صرف میرے لیے اس کی بات سن لیں۔ کیا مطلب، تم مل چکے ہو اس سے اور مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ آقا، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر آپ کچھ دنوں سے بہت مصروف تھے، مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں۔ زل کو جب اپنی مصروفیات یاد آتی ہے تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا اور اسے اپنی پری پیکر کا سراپا یاد آتا ہے۔ کل تم اسے لے کر آنا، میں اس کی بات ضرور اور اس کی بات صرف اور صرف تمہاری وجہ سے سنوں گا، اور جا میری بات یاد رکھنا، اگر مجھے اس کی بات پر تھوڑا سا بھی جھوٹ نظر آیا پھر اسے میں جو بھی سزا دوں گا تم کوئی دخل اندازی نہیں کرو گے۔ جو حکم آپ کا آقا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری درخواست قبول کر لی۔ پھر چلا جاتا ہے۔ اس مورنی کا قصہ ختم ہو جائے پھر میں اس محل کی ہونے والی ملکہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا۔ زل اس پری پیکر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور وہ آج رات اس سے شادی کی بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے ابناز کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ گل، میری پیاری بہن، بھائی شکر ہے آپ آ گئے، میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ میں آقا کے ساتھ تھا تو اس لیے آج دیر ہو گئی۔ تم بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ ابھی رہنے دو، یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا صبح سے بھوکی بیٹھی ہو؟ مورنی معصوم سی شکل بنا کر جا کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ بھائی آپ کے انتظار میں تو بھول گئی۔ گل، تم بھی نہ حد کرتی ہو، چلو بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں۔ بھائی آپ میرے لیے کھانا بنائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مورنی اس کے ساتھ کچن میں داخل ہوتی ہے۔ جائے اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت پیار سے اپنی معصوم سی بہن کو دیکھتا ہے۔ بابا جان بھی میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے۔ اپنے بابا جان کو یاد کرتے وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ گل، ادھر دیکھو، چلو رونا بند کرو۔ بھائی مجھے بابا جان کی یاد آتی ہے۔ جا اسے اپنے پاس کرتا ہے اور اس کے آنسو پوچھتا ہے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، میں
نے وعدہ کیا تھا نا کہ انہیں تمہارے پاس لے آؤں گا، تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے آپ پر بھائی، تو پھر رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ ابناز جلدی سے چپ ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ جلدی کریں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو، کھانا پکنے والا ہے۔ پھر ابناز اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھاتی ہے۔ چلو اب بتاؤ گل، کیا بات تم نے بتانی ہے؟ بھائی وہ کلارا جادوگر نے مجھے صرف آج رات کا وقت دیا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تم کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مانو گی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے گل کو زبردستی اپنا بنانا چاہا، میری بہن بھی تمہاری طرح خوبصورت تھی، اس نے اس جادوگر کی بات نہیں مانی تھی اور اپنی جان دے دی، اس کی وجہ سے میں اپنی بہن کو کھو دیا، اب پھر سے میں یہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ جا رو رہا تھا۔ بھائی آپ پریشان مت ہوں، اس جادوگر کا خاتمہ ہم مل کر کریں گے، میں نے آقا سے بات کر لی ہے، تم کل تیار رہنا، آقا تمہاری بات سنیں گے، دیکھنا آقا بھی تمہاری مدد کریں گے، میں بہت خوش ہوں گل، تم بہت جلد آزاد ہو جاؤ گی۔ مورنی آقا کے ذکر پر محض مسکراتی ہے، کیونکہ جادوگر کے مطابق وہ جسے پسند کرتی تھی وہی تو آقا تھے، اس وادی زلکا جو کہ اس آقا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اب وہ دوہری مشکل میں تھی۔ بھائی مجھے بہت اہم کام کرنا ہے، کل میں آ جاؤں گی، مگر گل رات ہو رہی ہے، تم آج یہیں رہ جاؤ۔ گل سے کل سے میں آپ کے پاس رہوں گی، بس صرف آج رات جانے دیں۔ ٹھیک ہے گل، اپنا خیال رکھنا۔ پری پیکر آج اتنی دیر لگا دی تم نے، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ کو کس نے کہا انتظار کریں؟ کیا میں نے کہا تھا؟ ہاں شہزادے، اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کب کہا؟ بتائیں۔ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہیں، خاموشی کی بھی تو اپنی زبان ہوتی ہے، وہ بس مسکرائی تھی۔ ابناز مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ شہزادے آپ بتائیں، میری بات اتنی اہم بھی نہیں ہے۔ بولیں بھی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ہی سانس میں بولتا ہے اور مورنی کو دیکھ رہا تھا۔ ابناز کو اس بات کی امید نہیں تھی، وہ خود سکتے میں تھی، کتنی دیر خاموشی چھا گئی تھی۔ ذل بے تابی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا جب انہیں میری سچائی کا پتہ چلے گا تب بھی مجھ سے شادی کریں گے؟ اب میں کیا کروں؟ ایک طرف بابا جان ہے تو دوسری طرف میری محبت۔ کلارا جادوگر، تم نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا ہے، میں کیا کروں؟ پری پیکر ابناز اس کی طرف دیکھتی ہے جو آنکھوں میں محبت کا جہان آباد کیے ہوتا ہے۔ شہزادے اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلے جو آپ کو پسند نہ آئے، کیا تب بھی آپ اسی طرح مجھ سے پیار کریں گے اور میری سچائی جاننے کے بعد بھی کیا مجھ سے شادی کریں گے؟ ابناز مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، تم میری محبت ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں کل جواب دوں گی، پھر مجھے کل کا بے صبری سے انتظار ہے۔ وہ ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور ساری رات باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ بھائی چلیں؟ ہاں گل چلو، اور جو کچھ مجھے بتایا تھا وہی آقا کو بتانا، سمجھ آئی میری بات؟ جی بھائی۔ پھر وہ محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کی محبت کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں شہزادے آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ گل تم یہاں انتظار کرو، میں آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ آقا؟ ذل کتاب پڑھ رہا تھا تبھی جا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میں مورنی کو لے آیا ہوں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ چلیں۔ گل آقا بس آنے والے ہیں۔ تبھی قدموں کی آواز آتی ہے۔ گل تم جب تک آقا سے بات نہیں کرو گی میں ایک کام کر کے ابھی آ رہا ہوں، مگر بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بہادر بنو گل، بس کام ختم کرنے کے بعد تمہارے پاس ہوں گا۔ ذل جیسے ہی نیچے پہنچتا ہے تب ابناز اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیتی ہے۔ آپ کا نام؟ جو بھی نام ہو، جا کے کہنے پر آپ کی بات سن رہا ہوں، بولیں۔ آقا مجھے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، میرے بابا جان اس جادوگر کے قبضے میں ہیں اور میں مجبوری میں یہ کام کر رہی ہوں۔ ابناز کافی حد تک اپنی آواز کو بدلتی ہے، مگر اس کی بات سنتے ہوئے ذل کو پری پیکر کا گمان ہوتا ہے۔ تب ہی کوئی چیز گرتی ہے اور مورنی جیسے ہی رخ بدلتی ہے تو ذل اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ پری پیکر؟ ذل کو پہلی ملاقات سے لے کر اب تک تمام منظر یاد آ رہے تھے اور اس کے ذہن میں صرف ایک بات آئی تھی، دھوکہ۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ مورنی؟ شہزادے؟ خاموش، بالکل خاموش۔ وہ زور سے اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہے۔ بہت خوب، تو تم نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا تم نے؟ جان نے جب تمہارے بارے میں بتایا تھا تب مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا، مگر اب مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ تم واقعی میں معصوم بن کر لوگوں کو اپنے قابو میں کرتی ہو، مگر اس بار الٹ ہو گیا ہوگا۔ اب تم میری قید میں رہو گی اور تمہارے ذریعے اس کلارا جادوگر کو ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ شہزادے میری بات تو سنیں۔ چپ گستاخ لڑکی، آقا بولو۔ سپاہیوں!
زل زور سے انہیں بلاتا ہے، جی آقا، اسے تہ خانے میں ڈال دو اور اسے نہ ہی کھانے دینا ہے اور نہ ہی پانی کا ایک بھی قطرہ۔ وہ ابناس کو زور سے دھکا دیتا ہے جس پہ وہ گر جاتی ہے اور وہ سپاہی سے گھسیٹتے ہوئے تہ خانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ابناس اب کیا ہوگا؟ مونی ہمیشہ قید میں رہے گی یا آقا اسے معاف کر دے گا، اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے؟ چھوڑو مجھے شہزادے، آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ چیخ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، مگر سننے والا شاید بہرا ہو گیا تھا۔ گل، بھائی خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ مونی خود کو سپاہیوں سے چھڑوا کر جا کے پا جاتی ہے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آقا کا حکم ہے انہیں تہ خانے میں قید کرنے کا۔ جا، کیونکہ آقا کا خاص بندہ تھا۔ سپاہی اس کے ڈر کی وجہ سے اسے وضاحت دے رہے تھے۔ گل، میری بہن، پیاری بہن، کیا آقا نے تمہاری بات سنی؟ جی سنی تھی۔ تو پھر انہیں تمہاری بات پر یقین نہیں آیا؟ آقا غصہ ہوں گے، آپ ہمیں انہیں لے جانے دیں، ورنہ آپ تو جانتے ہیں ان کے غصے سے پوری وادی ڈرتی ہے۔ لے جاؤ لیکن تمیز سے۔ مگر بھائی مجھے نہیں جانا، بند جگہوں پر میرا دم گھٹتا ہے، بھائی مجھے بچا لیں۔ اگر میں آج نہیں گئی تو جادوگر میرے بابا کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ مورنی اب رو رو کر اپنے بھائی سے مدد مانگ رہی تھی۔ گل، میری بہن، بھروسہ رکھو، میں بہت جلد تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ چلو اب جاؤ۔ مگر بھائی، سپاہی اسے لے کر جا رہے تھے لیکن وہ اب بھی جا کو دیکھ رہی تھی۔ جا اپنا رخ بدلتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آنسو دیکھ کر اس کی بہن کا حوصلہ ختم ہو جائے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوتا ہے جہاں پر آقا زل اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھے تھے۔ آقا، جا، وہ لڑکی دھوکے باز نہیں آقا، گستاخی معاف، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ گل، ایسی نہیں ہے گل، وہ اب میری بہن ہے اور مجھے اپنی بہن پر پورا یقین ہے۔ خوب، تو اس نے تمہیں بھی اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا لیا؟ آقا، وہ سچ میں مجبور ہے، آپ میری بات پر بھروسہ تو کریں۔ کیسے جا؟ تمہیں پتہ ہے میں جب پہلی بار ندی کے پاس گیا تھا اس مورنی کی تلاش میں، تب مجھے ایک لڑکی ملی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے اس سے عشق ہو گیا اور پھر روز جاتا تھا۔ کل رات میں نے اسے شادی کی بھی بات کی۔ تم جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ ابناز یعنی مورنی تھی۔ اس نے مجھے دھوکے میں رکھا اور آج مجھے اس کی سچائی کا پتہ چلا۔ اب تم فیصلہ کرو، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس پر رحم کیا جائے؟ آقا، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے وہ مظلوم ہے، میری بہن گل کی طرح، اور مجھ سے جو کچھ بھی ہوگا اسے بچانے کے لیے کروں گا۔ آقا، آپ تو ہمیشہ انصاف کرتے ہیں، کہیں غصے میں آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ ذل کو سوچوں میں چھوڑ کر وہ جا واپس چلا جاتا ہے۔ زل کو سوچوں میں چھوڑ کر جا واپس چلا جاتا ہے۔ مورنی کو جب تہ خانے میں جاتی ہے تو وہاں گھپ اندھیرا تھا، بس برائے نام روشنی کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ بابا جان، آپ غلط تھے، آقا بھی جادوگر کلارا کی طرح ظالم اور جابر انسان ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں اس انسان سے مدد مانگنے کے لیے گئی۔ اس سے بھی بڑا گناہ تھا کہ میں نے ایسے شخص سے، انسان سے محبت کی جسے سچ اور جھوٹ میں فرق معلوم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ اضطرابی حالت میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ بس اب میں کسی پر بھی رحم نہیں کروں گی، کلارا جادوگر کو ایسی موت دوں گی کہ اس کی روح کانپ جائے گی۔ بابا، آپ کو آزاد کروانے کے بعد ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے جہاں پر شہزادے کی محبت اور یادیں بھی نہ پہنچ سکیں۔ پھر مونی غائب ہو جاتی ہے۔ ادھر آقا شروع سے لے کر اب تک ہونے والی تمام ملاقاتوں کا سوچ رہے تھے اور غور کرنے پر ان کے سامنے ایسے پہلو بھی آئے جن سے مورنی مظلوم ثابت ہو رہی تھی۔ بس پری پیکر، اب وقت آ گیا ہے کہ جادوگر کو اس کے کیے گناہوں کی سزا ملے۔ جلدی سے تہ خانے کی طرف جاتا ہے تاکہ پری پیکر سے معافی مانگ سکے، مگر آقا نے دیر کر دی۔ تہ خانے کی دیوار پر مورنی کچھ لکھ کر جاتی ہے۔ شہزادے، یہ کہنے کا حق میں شاید کھو چکی ہوں۔ آپ کی نظر میں غدار تھی، مگر میرا خدا گواہ ہے میں صرف اور صرف مجبور تھی، کیونکہ اپنی ماں کو کھونے کے بعد مجھ میں اپنے بابا کو کھونے کا حوصلہ نہ تھا۔ ہاں، میں نے اس جادوگر کا ساتھ دیا اور اس وادی کے معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، مگر شہزادے معاف کیجیے گا۔ آقا، آپ بتائیں، آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ اپنے والد کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے؟ اگر 1 سال تک آپ کو اپنے والد سے دور رکھا جاتا تو کیا آپ نہیں تڑپتے؟ رہی بات آپ کی محبت کی اور آپ سے شادی کی، تو آقا گستاخی معاف، میں ایسے شخص سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی جسے سچ اور جھوٹ میں پتہ ہی نہ چلے۔ میں کلارا جادوگر کے پاس جا رہی ہوں اور اس کو ختم میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے اور اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں کلارا جادوگر کے ساتھ مقابلہ سخت ہے، شاید میری جان بھی چلی جائے تو مرنے سے پہلے میری آخری خواہش ہے آپ جا بھائی کے سے کہیے گا کہ وہ میرے بابا جان کا خیال رکھیں، اور ان سے کہیے گا میں نے گل کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ نہیں پری پیکر، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے معافی مانگنے کا موقع تو دیتی۔ زل بہت رو رہا تھا، مگر شاید وہ معافی مانگنے کا حق کھو چکا تھا۔ سپاہیوں، ہم ابھی اور اسی وقت جادوگر کے ٹھکانے پر حملہ کریں گے، جا کو اطلاع کر دو۔
زل باقی سپاہیوں کے ساتھ جادوگر کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مونی کلارا جادوگر سے اکیلا مقابلہ کر رہی تھی اور آج اس کے سارے وار صحیح جا رہے تھے۔ کلارا اس کی طاقت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ جو بھی جوابی وار کرتا وہ اس کی طرف پلٹتے تھے۔ وہ بے انتہا زخمی تھا۔ کاش میں پہلے ہی تمہارا خاتمہ کر دیتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، تم اسی قابل تھی۔ کلارا جادوگر اس پر حملہ کرتا ہے اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گرتی ہے۔ ابھی وہ اس پر اور وار کرتا کوئی پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ آج نہیں، تمہیں میں اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ گل میری بہن، بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بابا جان کا خیال کون رکھے گا؟ میں تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تب ہی تالیاں بجنے کی آواز آتی ہے۔ واہ، کیا پیار ہے بہن بھائی کا، آج مزہ آ جائے گا۔ جا، تمہیں بھی تمہاری بہن گل کی طرح ختم کروں گا۔ وہ اپنے جادو سے اس پر وار کرتا ہے مگر اس انگوٹھی کی وجہ سے اس کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور تم مورنی، وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے، تم میری پالتو تھی، تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ مورنی درد سے چیخ رہی تھی۔ تب ہی جادوگر کے سر پر وار کرتا ہے۔ اب پورے محل میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ مورنی کی بہت بری حالت تھی مگر اس وقت اسے بس جادوگر کو مارنا چاہتی تھی۔ جہاں بھی جادوگر کے وار سے ایک طرف بے ہوش پڑا تھا، وہ اٹھتی ہے اور اس کے سر پہ در پہ وار کرتی ہے اور اس کے جادو سے بنائی گئے محل سے اسے بالآخر مار دیتی ہے۔ کلارا ابھی مرتے مرتے اس کے زخمی سر پر بھی پھر سے وار کرتا ہے اور پھر وہ اپنی آخری سانسیں لے کر بڑی ہی مشکل سے مر جاتا ہے۔ مونی اپنے سر کو تھام کر نیچے گرتی ہے۔ تب ہی زل وہاں پہنچتا ہے۔ پری پیکر، شہزادے، آپ نے دیر کر دی۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ نہیں پری پیکر، مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو، مجھے معافی مانگنے کا ایک موقع تو دو۔ ابناز مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتی ہے۔ شہزادے، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ درد کو برداشت کر رہی تھی۔ پری پیکر، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں شہزادے، مگر آپ کی بے یقینی نے ہماری محبت کو ختم کر دیا۔ نہیں، ہمیں آپ پر یقین تھا، ہم آپ کے پاس آئے تھے مگر آپ جا چکی تھی۔ ہم انہیں لے کر جا رہے ہیں، آپ ان کے والد اور باقی لوگوں کو رہا کروائیں۔ کوئی فائدہ نہیں شہزادے، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ کہاں پہ تھی؟ ہاں، نہیں، آپ کو ہم پر یقین رکھنا ہوگا، ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس سے بس جاگتی رہے، آنکھیں کھلے رکھنے کی کوشش کرے۔ ہم بس پہنچنے والے ہیں، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے شہزادے۔ ٹھیک ہے، بس ہمارے ساتھ ہمارے پاس رہیں پری پیکر، بس ہم سے دور مت جائیں۔ پری پیکر آنکھیں کھولیں۔ نہیں نہیں نہیں۔ زل اتنا زور سے چیختا ہے کہ پوری وادی میں بھونچال آ جاتا ہے۔ عشق قائم ہے ازل سے اپنے اصولوں پر، امتحان جس کا بھی لے رعایت نہیں کرتا۔ کیا مونی ہمیشہ کے لیے شہزادے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی ہے؟ کیا شہزادہ زل اور مونی یعنی ابناز کی محبت ادھوری رہ جائے گی؟ جہاں سپاہیوں کی مدد سے تمام لوگوں کو وہاں سے باہر نکالتا ہے کیونکہ وہ عمارت کلارا جادوگر کے جادو سے بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مورنی کے بابا جان کو وہ بہت ڈھونڈتا ہے مگر وہ نہیں مل رہے تھے۔ سب سپاہی جا کو بلا رہے تھے مگر وہ اس کے بابا جان کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بالآخر اسے ایک پنجرے میں بزرگ نظر آتے ہیں۔ وہ بھاگ کر ان کی طرف جاتا ہے، پاس جاتے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ بے ہوش تھے اور ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں باہر لے کر آتا ہے اور اس کے باہر آنے کی دیر تھی کہ عمارت ایک ہی جھٹکے سے غائب ہو جاتی ہے اور وہاں پر صرف خالی زمین رہ جاتی ہے۔ انہیں اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور حکیم سے ان کا علاج شروع کرواتا ہے۔ کو اپنی بہن گل کی بھی فکر تھی مگر وہ مورنی کے بابا جان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پری پیکر آنکھیں کھولو۔ زل چیخ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا مگر ابناز خاموش تھی۔ زل اس کے وجود کو جلدی سے اپنے باہوں میں اٹھاتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ محل پہنچنے کے بعد سپاہی کے ذریعے خاندانی حکیم کو بلواتا ہے اور ابناز کو اپنے کمرے میں لے کر شاہی پلنگ پر سلاتا ہے۔ پری پیکر، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اپنے والدین کی جدائی ہم کسی طرح سہ گئے تھے مگر آپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ آقا، وہ حکیم صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں جلدی سے اندر لے کر آؤ۔ جو حکم آقا۔ حکیم صاحب، آپ دیکھیں انہیں کیا ہوا ہے؟ زل بہت بے چینی سے حکیم صاحب سے کہتا ہے۔ حکیم ابناز کی زخموں کا معائنہ کرتا ہے اور اسے مورنی یعنی ابناز کے سر کے زخم بہت گہرے لگتے ہیں اور اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھی۔ حکیم کافی دیر تک ابناز کو دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں انہیں کیا ہوا ہے اور یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟
जल परेशान सा हकीम साहब से पूछता है, आका इन्हें सर पर काफ़ी गहरी चोटें हैं मैंने ज़ख्मों पर दवाई लगा दी है, खून बहुत ज़्यादा बह गया है। अगर कल सुबह तक इन्हें होश आ गया तो मौजा होगा, मगर इनकी याददाश्त जा सकती है। बस मुझे इस बात का डर है, बाकी आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला से दुआ करें। ये दवाई आप वक्फे वक्फे से इनके ज़ख्मों पर लगाते रहें। आका अब हमें इजाज़त दें। जल जैसे ही इजाज़त देता है वो चला जाता है। परी पैकर, आप बस जल्दी से होश में आ जाएं, हम आपको मना लेंगे और आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, बस आप हमें एक मौका दें। जल अपनी परी पैकर का हाथ सारी रात थाम कर बैठा रहता है और इसका चेहरा देखता रहता है। अबनाज़ सारी रात दर्द को बर्दाश्त करती रहती है और शहजादा जल सारी रात मोनी के नज़दीक रहता है। परी पैकर, आपने जवाब नहीं दिया तो मोनी खामोश रहती है। फिर वो दोबारा पूछता है, जाने जल आपने जवाब नहीं दिया। अब शहजादा जल अपनी अबनाज़ की तरफ देखता है। किस बात का जवाब? वो शहजादे को तंग कर रही थी और इसकी आंखों में शरारत थी। जैसे ही वो इसकी तरफ देखता है मोनी रुख मोड़ती है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि हम बार बार आपसे पूछें और आप हर बार अनजान बन जाएं? बहुत खूब परी पैकर। जल इसका हाथ थामता है। शहजादे, आप क्या कर रहे हैं? हमारा हाथ छोड़ें। अब जो सवाल हम पूछना चाहते हैं आप इसका जवाब देंगी, तब ही हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। तो इसके लिए क्या हाथ पकड़ना ज़रूरी है? शायद। मोनी आंखों से इशारा करती है। शहजादा घुटनों के बल बैठता है। परी पैकर, अगर आपकी इजाज़त हो तो बंदा नाचीज़ आपकी ज़िंदगी में ताहयात शामिल हो सकता है। क्या आपको ताहयात मेरा इश्क कबूल है? इब्नाज इसके इस मुनफरिद मगर दिल को छू लेने वाले अंदाज पर फिदा हो जाती है। इसका चेहरा इस हसीन इजहार पर खिल उठता है। वो इसका हाथ थामे इसके जवाब का मुंतज़िर बैठा था, मगर अचानक परी पैकर के चेहरे का रंग बदलता है। हंसी की जगह संजीदगी आ गई थी। वो अपना हाथ इसके हाथ से खींचती है और इससे दूर चली जाती है। शहजादा इसके पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर वो इसे कहीं नहीं मिलती और फिर शहजादे के दिल की तरह पूरी वादी भी वीरान हो गई थी। परी पैकर, नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो चीख रहा था। फिर इसकी आंख खुलती है और वो सब मंजर बदल जाता है। कितनी देर वो अपने ख्वाब के ज़ेरे असर रहता है, मगर जैसे ही हवास बहाल होते हैं वो अपने हाथ में मौजूद परी पैकर के हाथ को देखता है और इसके हाथ को मजबूती से पकड़ रखता है। शुक्र है वो ख्वाब था। जल की सारी रात आंखों में कटती है। फजर की वक्त अबनास को होश आता है और वो इस वक्त भी शहजादे को पुकार रही थी। शहजादे, परी पैकर, हम आपके पास हैं। वो आंखें खोल कर देखती है। जल इसके माथे पर प्यार भरा लम्स छोड़ता है। शुक्र है आपको होश आ गया और आपकी याददाश्त भी नहीं गई। आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, आप बताएं, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? उठने की कोशिश करती है और आका इसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो इन्हें मना करती है, मगर जल बैठने में इसकी मदद करता है। शहजादे, हमारी याददाश्त अगर चली भी जाती फिर भी हम आपको कभी नहीं भूलते और आप हमसे दूर रहें। परी पैकर, क्या परी पैकर, जैसा कहा है वैसा करें। नहीं, हम आपसे दूर नहीं जा सकते, आप कोई और सज़ा मुंतखब करें। तभी दस्तक होती है। इजाज़त मिलने पर जा अंदर आता है। भाई। मोनी नीचे उतरने की कोशिश करती है, मगर इसका सर चकराता है। गुल, आराम से बैठो, पानी। जा भागकर इसके लिए पानी देता है। फिर जल कमरे से बाहर चला जाता है और जा अपनी बहन के पास जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है गुल, अब तुम ठीक हो। तुम्हें पता है आका सारी रात तुम्हारे पास बैठे रहे और बहुत परेशान थे। आप नहीं परेशान थे भाई? मैं भी था, आका की वजह से कुछ मुतमईन भी था। भाई, वो बाबा कैसे हैं? वो बाबा जान कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। भाई, मुझे उनसे मिलना है। नहीं, अभी आप कहीं नहीं जा सकते। जल जैसे ही कमरे में आता है तो अबनास की बात सुनकर इसे कहता है, हाँ, आप कौन होते हैं हम पर हुक्म चलाने वाले? हम अपने भाई से बात कर रहे हैं। बुरी बात गुल, वो हमारे आका हैं। ऐसी बात नहीं है। मगर भाई। जल मुस्कुरा रहा था अपनी अबनास की बातें सुनकर। भाई, हमें आपके साथ आपके घर जाना है। अबनास की बात सुनकर शहजादे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। जा आका की तरफ देखता है। गुल, अभी आप ज़ख्मी हैं और आपके बाबा जान को हमने नहीं बताया कि आप ज़ख्मी हैं और अभी इनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कोई सदमा बर्दाश्त कर सकें। भाई। गुल, क्या आप अपने बाबा जान को दुखी देखना चाहती हैं? नहीं। अबनाज रो रही थी। हमें इनकी बहुत याद आ रही है। बस चंद दिनों की बात है, फिर आप मिल लेना इनसे। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं और फिर आपसे मिलने आएंगे। ठीक है भाई, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मुलाजमे इसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। जल खुद अपने हाथों से इसे ग़ज़ाई नाश्ता करवाता है। मुझे नहीं खाना। परी पैकर, आप खुद चक्कर तो देखें, कितना बुरा जायका है बीमारों वाला। वो इसकी बात पर हंसता है। आप हंस रहे हैं? जब तक आप इस खाने को नहीं खाएंगी मैं भी नहीं खाऊंगी। परी पैकर, ये गलत है। जल थोड़ा सा खाता है। चलें अब आप खाएं।
وہ کھاتی ہے اور زل کو دیکھتی رہتی ہے۔ ایک رات میں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر ابناس کی خاطر وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ اب وہ خود بھی کھا رہا تھا اور ابناس کو بھی کھلا رہا تھا۔ وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ پری پیکر کیا ہوا؟ آپ کو پسند نہیں آیا تو نہ کھائیں، ہم ابھی آپ کی پسند کا کھانا بنواتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھتا ہے۔ مورنی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور نام میں سر ہلاتی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے اور مورنی اس کے گلے لگتی ہے۔ شہزادے، میں بہت بری ہوں نا، آپ کو کتنا پریشان کر دیا ہے۔ نہیں، آپ اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہیں۔ برے تو ہم ہیں، آپ کو اتنی تکلیف سہنی پڑی، ہماری ایک غلطی نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ برے تو آپ ہیں، مگر آپ جیسے بھی ہیں آپ صرف اور صرف ہمارے ہیں۔ شہزادہ، ہم آپ سے وعدہ کریں، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ چلیں ابھی آپ آرام کریں، ہم ذرا حکیم صاحب کو بلائیں، وہ آ کر آپ کے زخموں کو دیکھ لیں اور پھر دوا بھی لگائیں۔ پری پیکر کو نیند آتی ہے تو آقا بھی تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پھر تر و تازہ ہو کر وہ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ آقا، بس کچھ دن تک یہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے اور اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اب آپ انہیں ان کی پسندیدہ غذا کھلا سکتے ہیں، مگر تھوڑی مقدار میں، ہو سکے تو پھل کھلائیں۔ پری پیکر جب تک تندرست نہیں ہوگی وہ محل میں رہتی ہے، اسی دوران جا بھی ملنے آتا ہے۔ کچھ دن بعد، پاپا جان، ابناس میری بیٹی، شکر تمہارا چہرہ دیکھنے کو ملا، ورنہ تو یہ لڑکا روزانہ تم سے ملنے کا وعدہ کرتا تھا۔ وہ بچے کی طرح جا کو ناراض نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے میرا پیارا سا ایک بھائی بھی ہے اور وہ ہے جا۔ بھائی آپ ادھر آئیں نا بابا جان کے پاس، اب یہ بھی آپ کے بابا جان ہیں۔ پری پیکر اور ہمارے آقا، آپ یہاں کیوں جا؟ ہم نہیں آ سکتے؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ اب ناز وہاں سے اٹھتی ہے اور باہر چل جاتی ہے۔ بابا جان، یہ ہمارے آقا ہیں۔ اچھا۔ زل انہیں سلام کرتا ہے اور وہ بھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بابا جان، وہ ہمیں آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ بولو بیٹا۔ وہ آقا، زل میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر بیٹا یوں اچانک؟ مجھے ابناس سے پوچھنا ہوگا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، وہ میں نے پوچھ لیا ہے، بس آپ کی رضامندی چاہیے۔ زل خاموش ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ زل انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا، پھر وہ ہاں کر دیتے ہیں۔ زل کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پوری وادی میں آقا کی شادی کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور نہ صرف محل بلکہ پوری وادی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بالآخر شادی کا دن آن پہنچا۔ آقا کی شادی پر وادی کے تمام لوگ شامل ہوئے تھے۔ سب اپنے آقا اور ملکہ کو دعائیں دینے آئے تھے۔ ابناس کو سفید شاہی لباس پہنایا گیا تھا اور اسی لباس میں وہ اپنے شہزادے کی پری پیکر لگ رہی تھی۔ جا اور اپنے بابا جان کے ہمراہ وہ آتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد پورے محل میں مبارکباد کی آوازیں ہوتی ہیں۔ سارے لوگ باری باری ان کے پاس آتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، اور تقریباً آدھی رات کے وقت ابناس کو زل کے کمرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ زل کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کی نظر ابناس کی طرف اٹھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب گھونگھٹ کے بغیر تھی۔ زل اس کے پاس بیٹھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ شہزادے، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ اگر ایسے دیکھتے رہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہیں۔ وہ اٹھتی ہے اور کھڑکی کی طرف جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ زل اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتا ہے۔ پری پیکر، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو گئی ہیں۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ابناز اس کی طرف دیکھتی ہے۔ مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے۔ زل اس کے چہرے کے ایک نقوش کو چھو رہا تھا، جس کی وجہ سے ابناز کا اس کی قربت میں برا حال تھا۔ پری پیکر، چلیں؟ کہاں؟ آپ بس چلیں اور کوئی سوال جواب نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور ندی کے راستے پر جاتا ہے۔ شہزادے، ہمارا بھی بہت دل چاہ رہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بس ہمارے پاس جادو ہے۔ وہ ابناس کو نیچے اتارتا ہے اور سارے راستے چنبیلی اور سرخ گلابوں سے سجایا ہوا تھا جس پر وہ دونوں رواں تھے۔ آقا، زل ملکہ کا ہاتھ تھامے اپنی زندگی کے نئے مگر خوشی بھرے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ایک لڑکی تھی ابناس، بہت دور شہر سے آئی تھی۔ ایک لڑکا تھا زل، جس کی محبت میں ہوئی تھی وہ گرفتار۔ شروع ہوا تھا تب مورنی کے عشق کا امتحان، کٹھن مراحل کے بعد بالآخر ختم ہوا تھا امتحان۔ مکمل ہوئی مورنی کے عشق کی داستان۔ اب وہ تھی ملکہ اس وادی کی، مگر پری پیکر ہے وہ ہمیشہ اپنے شہزادے کی، ابناس ہے وہ زل کی، جن کی محبت کی کہانی اب دور دور تک پھیل چکی ہے۔ ختم شد۔ اچھا سا تھا، مطلب اچھا تھا، بہت شارٹ سا تھا، پیارا سا ناول تھا، سویٹ ناول نہیں ہوتے وہ تھا، اور اس میں تھوڑا جادو بھی تھا۔ مجھے جادو والے ناول اچھے لگتے ہیں، بٹ مجھے جادو والے لانگ ناول بہت اچھے لگتے ہیں مجھے بہت۔ اور میں نا مطلب کم ایسے ناولس میں نے
پہلے نا جادو والے ناولس کم پڑھے ہیں. پڑھنے مجھے یوٹیوب پہ ایک چینل ہے, اس کا نام ہے بھول کے, وہاں پہ نا انہوں نے ان کی آواز بہت پیاری ہے نا, مجھے ان کی آواز اچھی لگتی تھی بہت. تو انہوں نے نا ایک ناول تھا چراغ درخشاں, وہ ناول تھا, اور ایک تکون, وہ دو ناول تھا جادو اور اس طرح ناول تھے. تو وہ مجھے اتنے اچھے لگے تھے نا, میں نے ان کو اتنی بار سنا کہ وہ یہ نہیں شارٹ ناول ہے, بہت لانگ ناول ہے ان کے, ایک کی پتہ نہیں 35 ایپیسوڈز ہیں, ایک کی پتہ نہیں کتنی, مطلب بہت لانگ ایپیسوڈ ہیں وہ. بٹ مجھے ان کی آواز اتنی سویٹ لگی تھی, اور وہ اتنی بار میں نے اس کو سنا نا, اتنی بار سنا, مجھے وہ بہت پسند آئے تھے ناولز دونوں بہت زیادہ. تکون اس میں سارا جادو سسٹم ہوتا ہے, ان کے انگوٹھیاں ہوتی ہیں اور سم تھنگ, اور دوسرا چراغ درخشاں اس میں جو رائٹر ہوتی ہے نا وہ اپنی اسٹوری میں چلی جاتی ہے. لیکن بہت مزے کا تھا, مجھے وہ دونوں بہت اچھے لگے تھے. اور اس طرح مجھے یہ والا بھی اچھا لگا, یہ لمبا ہوتا ہے مجھے اور اچھا لگتا ہے, لیکن چلو یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ناول میں, اور پلیز ہاں میرے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر کے جائیے گا پلیز, ٹھیک ہے. ملتی ہوں آپ سے کسی اگلے ناول میں, تب تک خدا حافظ.